العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کے نام بہت پیارے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، حسین بھی ہیں، جمیل بھی ہیں، عظیم بھی ہیں، بابرکت بھی ہیں، حقیقت پہ مبنی بھی ہے، دل میں اترنے والے بھی ہیں، انسان کے دل میں نرمی بھی پیدا کرتے ہیں، گداز بھی پیدا کرتے ہیں، تواضع پیدا کرتے ہیں، خشیت پیدا کرتے ہیں۔ دین کا حقیقی فہم ان ناموں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دعاؤں کی تاثیر اور ان کے اندر برکت بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے سب اچھے اور سب سے خوبصورت نام ہیں، تم ان ناموں سے اس سے مانگا تو کرو۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام، بہت ہی خوبصورت نام، جس کی برکت سے ہم زندہ ہیں، ہم بیٹھے ہیں، کائنات چل رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ موجود ہے، وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک عظیم نام الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ بعض اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں ان میں ایک ہی صفت ہے اور لیکن اس صفت کے لیے نام کئی ہیں۔ صفت رحمت، لیکن وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ الرحمن رحمت کے جوش کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انسان عربی زبان میں کسی چیز کے اندر مبالغہ کا معنی پیدا کرنا چاہتا ہو تو اینڈ پہ الف نون ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ غضب غصے کو کہتے ہیں، غضبان غصے میں بہت جوش کے اندر آیا ہوا، عطش پیاس کو کہتے ہیں، عطشان پیاس کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے نوم نیند کو کہتے ہیں، نومان بہت زیادہ نیند کے غلبے کے اندر مبتلا۔ رحمت رحمت ہے، رحمان وہ جس کی رحمت جوش میں۔ جو چیز جوش میں ہوتی ہے اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، تسلسل نہیں ہوتا، جوش ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ الرحیم تسلسل کو، کنٹینیوٹی کو، دوام کو، بقا کو، جاری رہنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی رحمت جوش میں بھی ہے اور اس کی رحمت جاری رہنے والی بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے، رحمان اس کی عمومی رحمت کو بیان کرتا ہے، اس لحاظ سے وہ رحمان ہے، ایک کافر کے لیے بھی رحمان ہے، ایک ملحد کے لیے بھی رحمان ہے، عیسائی کے لیے بھی رحمان ہے، یہودی اور سکھ کے لیے بھی رحمان ہے، فاسق فاجر زانی بدکار کے لیے بھی رحمان ہے، کتے کے لیے بھی، بلے کے لیے بھی، خنزیر کے لیے بھی رحمان ہے، چونٹی کے لیے بھی، ہاتھی کے لیے بھی رحمان اس کی رحمت کے عموم کو بیان کرتا ہے۔ وہ جو اس کو گالیاں دیتا ہے وہ اس کی زبان بھی بند نہیں کرتا، وہ رحمان ہے۔ وہ جو کہتا ہے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، وہ اس کے زبان کو بھی فالج نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ وہ جو اس کی سلطنت کے ہوتے ہوئے اور اس کی زمین پہ رہتے ہوئے پتھر کو سجدہ کرتا ہے، وہ اس کو بھی کچھ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ وہ جو کہتا ہے میں نے دیکھا ہے اس اونچی عمارت بلند کرو دیکھوں تیرا رب کہاں رہتا ہے، وہ اس کو بھی کچھ نہیں ہونے دیتا اور اس کی بادشاہت کو بھی وقتی اور عارضی جاری رہنے دیتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ یہ پنکھا بند کرنے کس نے چلائے؟ دونوں پنکھے
تو رحمان ہے۔ رحمان اس کی رحمت کے عموم کو بیان کرتا ہے کہ وہ پوری کائنات کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمان ہے۔ رحیم، خاص رحمت جو وہ اپنے نیک بندوں پہ کرتا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیما، ایمان والوں پہ اس کی خاص رحمت ہوتی ہے، وہ رحمت جو ایک کافر، فاسق، فاجر پہ نہیں ہو سکتی۔ تو رحمان ہے، اس کی رحمت عام بھی ہے اور اس کی دوسری قسم کی رحمت خاص بھی ہے۔ اس خاص رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ جنت میں وہ خاص جائیں گے جن پہ خاص رحمت کرے گا۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ رحمان ایک اور لحاظ سے بھی ان دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ رحمان صرف اللہ ہی کا نام ہو سکتا ہے، اور رحیم صفت کے طور پہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا پیغمبر اہل ایمان کے ساتھ شفقت کرنے والا بھی ہے، رحیم بھی۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی وسعت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بے پایا اور بے انتہا اور بے حد و حساب جو اس کی رحمت کی وسعت ہے، جتنا آپ سوچ سکتے ہیں وہ اتنا رحمان ہے، پھر آپ سوچیں کہ اتنا رحمان ہے، پھر آپ سوچیں کہ اتنا رحمان ہے۔ دنیا کے سارے انسان مل کر بھی سوچیں تو ان سب سے زیادہ رحمان ہے، ان کی سوچوں سے بڑھ کے رحمان۔ جتنا انسان سوچ سکتا ہے اس کی سوچ محدود ہے، سب مل کر بھی اس کی رحمت کا کما حقہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر ایک اس کی وہ رحمت ہے جو اس کی صفت ہے، ایک اس کی وہ رحمت ہے جو اس نے پیدا کی ہے۔ جو اس کی صفت رحمت ہے اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ رحمت جو اس نے پیدا کر کے انسانوں میں بھیجی ہے، کائنات میں بھیجی ہے، زمین میں بھیجی ہے، اس کی بھی اتنی وسعت اور کثرت ہے کہ شاید اس کا بھی انسان پوری طرح تصور نہیں کر سکتا، جس کا اس نے پیدا کر کے اظہار کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالی دیکھنا اللہ کی صفت ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن ہمارا دیکھنا اور اللہ کا دیکھنا زمین آسمان کا فرق، یہ اس سے بھی بہت زیادہ فرق ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، لیکن اللہ کا سننا چونٹی کے رینگنے کو بھی، رات کی تنہائیوں میں بھی، پتھر کے اوپر اس کی سرسراہٹ کو بھی، کائنات کی ہر زبان کو بھی، ہر وقت، ہر لمحے، وہ تو السمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، دل کی دھڑکن کو بھی، خیالات کو بھی۔ تو جو اس کی رحمت ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنائی اور تقسیم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے تقسیم کرنے کے لیے، کائنات میں بھیجنے کے لیے، اپنے پاس رکھنے کے لیے 100 حصے بنائے۔ انزل منہا واحدۃ الی الارض، اس میں سے ایک رحمت اللہ نے زمین میں اتاری۔ جو ایک رحمت اللہ نے زمین کے اندر اتاری ہے، اسی رحمت سے ہی میرا ایمان و یقین کہتا ہے سورج کو ضیاء ملی ہے، چاند کو روشنی ملی ہے، ستاروں کو جھلملاہٹ ملی ہے، سمندر کو لہریں ملی ہیں، پہاڑوں کو آبشاریں ملی ہیں، پھول کو خوشبو ملا ہے، اور سفید رنگ کے چنبیلی کے پھول کو سفیدی
اور مہک ملی ہے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے زمین کو پستی، آسمان کو بلندی، اور سب کچھ اس کائنات میں اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ میری آنکھیں، میری پلکیں، میری بھویں، میرے ہاتھ، میری انگلیاں، میرے پورے، میرا دیکھنا، میرا سننا، میرا چلنا، میرا پھرنا، اٹھنا اور بیٹھنا، جو کچھ بھی ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو اس نے زمین میں بھیجی ہے۔ دنیا کی سب مائیں اکٹھی ہو جائیں، ان کے سینے جمع کر لیے جائیں، ان کے دل جمع کر لیے جائیں، اور جو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں ان کا پیار، ان کی محبت، وہ جو ان پہ شفقت کرتی ہیں، وہ اکٹھی کر لی جائیں، تو یہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے زمین میں بھیجی ہے۔ دنیا کے سب باپ، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں اکٹھی کر لی جائیں تو ایک رحمت ہے جو اللہ نے زمین پہ بھیجی ہے۔ اس کی رحمت کا انسانوں میں سب سے خوبصورت اظہار وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے، وہ مبارک ہستی، میرے ماں باپ جن پہ قربان جائیں، جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ نے 100 حصے رحمت کے بنائے ہیں، کل رحمہ طباق ما بین السماء والارض، ایک رحمت کو اگر پھیلایا جائے تو اس سے زمین آسمان بھر جائے۔ اس میں سے اللہ نے ایک رحمت زمین پہ اتاری ہے، اور 99 رحمتیں اللہ نے محفوظ رکھی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ محفوظ رہیں گی، محفوظ اس لیے رکھی ہیں وہ اللہ نے قیامت کے دن جنت میں دکھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ والد محترم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، محسن بیٹے، یہ دنیا جو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اور اس کی رحمت کا اظہار ہے، اور یہاں اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے، اتنی خوبصورتی ہے، ایسے پھول ہیں، ایسی مہک، ایسی خوشبو، ایسے دریا، ایسے سمندر، ایسی آبشاریں، ایسی سورج، ایسا روشنی، ایسی آپس میں تعلق محبت کی داستانیں، تو وہ جنت جو بہت قیمتی ہے اور جس میں 99 رحمتیں ہیں، وہ کیسی ہوگی؟ اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا، اس کے جمال کا کیا انداز ہوگا۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت مسلسل جاری رہنے والی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کی رحمت کی انتہا یہ ہے کہ اس نے اپنے پاس عرش کے اوپر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ ایک ہی چیز ہے جو خاص طور پہ اللہ نے لکھ کے عرش کے اوپر اپنے پاس رکھ لی، اور اس میں اللہ نے یہ لکھا، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے رہے گی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو چیزیں بندوں پہ احسان کرتے ہوئے، انعام کرتے ہوئے، کوئی نہیں ہے جو اس پہ فرض کرے، لیکن اللہ نے خود اپنے اوپر اپنے بندوں پہ احسان کرتے ہوئے جو چیز فرض کی، ان میں سے ایک چیز یہ ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر لکھ لیا کہ وہ رحمت کرتا رہے گا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے وہ رحمت کرتا رہے گا۔ الرحمن الرحیم، اس کی رحمت بے انتہا ہے، اور اس کی رحمت مسلسل جاری رہنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ کی 100 رحمتیں، انزل منہا رحمتا واحدہ،
اس میں سے اللہ نے صرف ایک رحمت اتاری ہے، اور وہ ایک رحمت صرف انسانوں میں تقسیم نہیں ہوئی، بین الجن والانس والبہائم والحوام، جنوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، چپایوں کو، رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو، اس ایک رحمت میں سے جو مخلوق ہے اور اللہ نے زمین پہ اتاری ہے، وہ سب تقسیم ہوئی ہے، اور جو بھی رحمت کا کوئی منظر نظر آتا ہے وہ اس ایک رحمت کا ایک حصہ ہی ہے، اور انسان حیران ہو جائے گا۔ رحمت کے یہاں وہ منظر نظر آتے ہیں کہ امام کائنات ہمیں رات کی تنہائیوں میں روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اللہ میری امت کو معاف کر۔ نہ انہوں نے ہمیں دیکھا، نہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ ایسی رحمت، ایسی رحمت۔ ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، ایک چڑیا کا بچہ اس نے اٹھا لیا ہے، اور چڑیا اوپر پھڑپھڑا رہی ہے، اس کی ممتا بے چین ہے، کیسی رحمت کا مجسمہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ردو ولدہا الیہا، اس کا بچہ واپس رکھ دو، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا بچہ واپس رکھ دو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی ایک رحمت ہی ہے جو اس نے کائنات میں بھیجی، کہ وہ مخلوقات بھی جن کا کام چیرنا ہے، پھاڑنا ہے، دھاڑنا ہے، للکارنا ہے، خون پینا ہے، گوشت کھانا ہے، بوٹیاں بوٹیاں کر دینا ہے، وہ ایک رحمت وہاں بھی پہنچی ہے۔ اور اس شیر کی، چیتے کی، درندے کی ماں جو ہے اپنے بچے کے خاطر، اور گھوڑے کی ماں اپنے بچے کی خاطر پاؤں اٹھا کے رکھتی ہے، کہیں میرا بچہ میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ یہ ایک رحمت ہے جو زمین پہ اتاری گئی ہے، اور کھربوں کی، ٹریلینز کی مخلوقات بے حد و حساب ان سب میں تقسیم ہوئی ہے، تو یہ منظر نظر آ رہے ہیں۔ تو جب اللہ 99 رحمتیں کرے گا تو کیا عالم۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم مثال دے سکیں کہ ایسا رحم کرتا ہے۔ البتہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ایک منظر ایک موقع پہ ایسا پیدا ہو گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پہ اللہ کی رحمت کی مثال دے کے سمجھانا چاہا، اور اس کی رحمت بے مثال ہے۔ سمجھانے کے لیے آپ نے، سمجھانے کے لیے کہا، یعنی وہ بھی اس کی مثال نہیں ہے، ہمارے کمزور ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تشریف فرما تھے، اور بہت سارے قیدی آپ کے سامنے موجود تھے۔ وہ کفار قیدی لائے گئے تھے، وہ آپ کے سامنے تھے، اور ان قیدیوں کے اندر ایک ماں تھی جس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا تھا، اور بچہ بھی وہ تھا جو دودھ پیتا تھا۔ سارا منظر ذہن میں رکھنا ہے۔ قیدی تھے، ان میں ایک عورت تھی، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، بچہ وہ تھا جو دودھ پیتا تھا۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے اپنا بچہ مل گیا۔ جو ہی اسے بچہ ملا، اخذتہ، اس نے بچے کو اٹھایا، الصقتہ ببطنہا، اپنے پیٹ سینے سے یوں لگایا، ارضعتہ، اس کو دودھ پلایا۔ ماں کو تو اپنے ہر بچے سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں۔ یہ وہ ماں ہے جس کا بچہ گم ہو گیا ہے، یہ وہ ماں ہے جس کا بچہ قید میں ہے، یہ وہ ماں ہے پردیس میں ہے، یہ وہ ماں ہے
جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، پھر یہ وہ ماں ہے تلاش کے بعد اس کو ملا ہے، اور پھر یہ وہ ماں ہے جس کا بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، اور دودھ پینے والے بچے سے ماں کو زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ابھی اس نے کوئی غلطی تو کی نہیں ہوتی ماں کے حق میں۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو رحمت للعالمین ہیں، اس موقع کو غنیمت سمجھا، اور آپ نے اپنے صحابہ سے عجیب ایک سوال کیا۔ دیکھنے میں اس سوال کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن وہ بھی کیسے معلم ہیں جو کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آپ نے کہا میرے صحابہ، تمہارا کیا خیال ہے اگر اس عورت کو کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو، پھینکے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، جب تک اس کے اندر طاقت موجود ہے اپنی مرضی سے یہ نہیں پھینکے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جتنا اس بچے کو، اپنے اس ماں کو اپنے اس بچے کے ساتھ پیار اور اس کے اوپر جتنا یہ رحم کرتی ہے، اللہ اپنے بندوں پہ اس سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ۔ دنیا کا سب سے ظالم انسان فرعون ہے۔ اس نے اللہ کو بھی چیلنج کیا، نبیوں کو بھی چیلنج کیا، اللہ کے بندوں پہ ظلم بھی کیے، ہزاروں بچوں کو قتل بھی کیا۔ انسان بھی کیسی عجیب مخلوق ہے، یہ اپنی اوقات سے باہر نکلتا ہے تو کتنا باہر نکل جاتا ہے، اور اس کی اوقات ہے کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبویا تو پکار اٹھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اللہ میں تجھے مان گیا ہوں، میں نے مانا، مان لے آیا میں۔ مرتے ہوئے توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، کاش آپ وہ منظر دیکھتے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا، تو میں سمندر کی گیلی مٹی اور کیچڑ پکڑ پکڑ کے اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا کہ یہ بار بار اگر یہ ایسے کہتا رہا تو اللہ نے اس موقع پر بھی اس پہ رحم کر دینا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ البتہ وہ رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ مالک یوم الدین بھی ہے۔ سورہ فاتحہ پورے دین کا خلاصہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے الرحمن الرحیم کہہ کے یہ بھی بتا دیا میری رحمت عام بھی ہے، میری رحمت خاص بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میرا عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی رحمت کا تذکرہ کیا، عام رحمت کا علیحدہ تذکرہ کر دیا۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب ہر چیز کے اوپر تیری رحمت ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر تیری رحمت ہے، حتیٰ کہ کافر کے بھی خون کے قطرے قطرے کے اوپر اس کی رحمت ہے۔ نہ ہوتی وہ زندہ نہ ہوتا، وہ انسان نہ ہوتا، وہ باقی نہ رہتا، ہر ایک پہ ہر ذرے پہ تیری رحمت ہے۔ لیکن جو رحمت خاص ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے،
آیت نمبر 156 سورہ آراف، اس کو خصوصاً پڑھیے گا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا فَسَأَكْتُبُهَا، لیکن خاص رحمت میں ان کے لیے لکھوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو میرے حکموں کی پابندی کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو میری آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا فرض اللہ کی صفت رحمت کے حوالے سے یہی بنتا ہے کہ ہم اس کی وسعت کا تصور لاتے رہا کریں، سوچتے رہا کریں، وہ کتنا رحمان ہے، وہ کتنا رحیم ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے ہیں۔ اور جب انسان غور و فکر اور تدبر کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ تو اس رحمت کو بھی نہیں سمجھتا جو ماں کی صورت میں اس کے پاس ہوتی ہے اور باپ کی شکل میں اس کے پاس ہوتی ہے، پھر اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو جو غیب کے پردوں سے رحمت کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق کیسے جڑے گا اور کیسے وہ محبت کرے گا؟ دوسرا فرض اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے رحمت کی ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا بول جو جناب آدم علیہ السلام کے لیے بولا گیا تھا وہ رحمت کا ہی تھا۔ چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، جواب ملا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ زمین آسمان، سورج چاند، پوری کائنات، اس میں اس حوالے سے غور و فکر کہ کہاں کہاں کیسے کیسے اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اپنے وجود پہ غور و فکر کہ میرے اوپر اللہ کی کیسی کیسی رحمت ہے، ازل سے لے کے اب تک جاری ہے اور ابد تک جاری رہنے والی ہے۔ اس کے اوپر غور و فکر کہ یہ اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین علیہ الصلوات والتسلیمات جیسا مبارک، خوبصورت، عظیم، رؤوف الرحیم پیغمبر اور نبی دیا اور ان کی امت میں سے بنایا۔ یہ اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، جہاں اللہ نے اپنی ساری رحمت بیان کی ہے، شروع سے لے کے انسان کی تخلیق سے لے کے جنت تک ساری رحمتوں کا جس صورت میں بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ ہے وہ سورہ الرحمن ہے۔ اور سورہ رحمان میں سب سے پہلے جس رحمت کا تذکرہ ہے، حتیٰ کہ انسان کی تخلیق اور پیدائش سے بھی پہلے، وہ اللہ نے کہا میری رحمت ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان۔ اس سورہ رحمان میں اللہ نے سورج کا تذکرہ کیا، چاند کا تذکرہ کیا، زمین کا تذکرہ کیا، آسمان کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ کیا، جنت الفردوس کا تذکرہ کیا، اعلیٰ ترین جنت کا تذکرہ کیا، حوروں کا تذکرہ کیا، غلمان کا تذکرہ کیا، نہروں کا تذکرہ کیا، جنت کے اندر جو اللہ رب العزت نے نعمتیں رکھی ہیں، میوہ رکھے ہیں، ان کا تذکرہ کیا، انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا۔ لیکن سورہ رحمان پڑھنے سے لگتا ہے کہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت کا اظہار اللہ کا قرآن ہے، یہ اس کی منفرد رحمت ہے جس سے ہم محروم چلے آ رہے ہیں، کہ جس کے ساتھ ہمارا ویسا تعلق نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تذکرے میں کہا کہ دن رات میری رحمت ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس نے دن رات کا سلسلہ بنایا اور کیسے محبت کے ساتھ بنایا، کیسے دن کو کم کرتا ہے، رات کو بڑھاتا ہے، رات کو کم کرتا ہے، دن کو بڑھاتا ہے، رات کا پردہ چھا جاتا ہے، پھر دن کی روشنی کو لے آتا ہے، رات کو سکون دیتا ہے، دن میں انسانوں کو چلنے پھرنے کے لیے ماحول دے دیتا ہے،
پھر موسموں کی تبدیلی دن اور رات کے آنے جانے سے وہ کیسے کرتا ہے اور کیسے خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ بتدریج کرتا ہے تاکہ میرے بندوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے کہا یہ میری رحمت ہی تو ہے، میں ہوا کو کیسے چلاتا ہوں، یہ میری رحمت ہی تو ہے، یہ تیز ہو جائے ہم چل نہ پائیں، بیٹھ نہ پائیں، ہمارے مکان ٹھہر نہ پائیں، اور یہ ختم ہو جائے، گھٹن ایسی ہو کہ ہم ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے لیے جی نہ پائیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ ہوا کے کندھے پہ وہ بادل کو سوار کر دیتا ہے، سوار کر کے پھر اس کے اندر پانی کے قطرے کو، بخارات کو جمع کر دیتا ہے، پھر بڑی محبت کے ساتھ ایک ایک قطرہ کر کے، ریم جھم کر کے، پیار محبت کے ساتھ ہوا کے دوش پہ ہلا ہلا کے، چھان چھان کے، بڑی ہی محبت کے ساتھ جو انسان کے لیے مفید قطرے ہیں وہ زمین کے اوپر برسا دیتا ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھا تو کرو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو ایک دوسرے کا ضرورت مند بنا دیا۔ کوئی جیسا بھی ہے اسے دوسرے سے کوئی نہ کوئی کام ہوگا، اس کو اس سے ہوگا، اس کو اس سے ہوگا، اس کو اس سے ہوگا، تاکہ یہ باغی اور سرکش نہ ہو جائیں، ان کے دلوں کے اندر رحم کا کچھ نہ کچھ جذبہ موجود رہے۔ یہ اس کی رحمت کا کیسا اظہار ہے کہ جو اس کا باغی اور نافرمان ہوتا ہے وہ اس کے پاس جائے یا نہ جائے، وہ دن کو بغاوت کرتا ہے تو کائنات کا سب سے بڑا رحمان وہ رات کو خود آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے تو واپس آنا چاہتا ہے تو آ جانا، اور وہ رات کو بغاوت کرتا ہے تو دن میں وہ آ کے کہتا ہے تو واپس آنا چاہتا ہے تو آ جا، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے تو واپس آئے گا، تو واپس آئے گا نا، تو وہ ڈانٹتا بھی نہیں، جھڑکتا بھی نہیں، اور یہ کہتا ہے بس تو آ جا، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، میں بدل دوں گا، تو آ جا۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت کا تصور، ادراک، سوچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ ان کا احاطہ کرنا تو دور کی بات ہے، تم گننا بھی چاہتے تو اللہ کی رحمت کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، تم نے جو کچھ بھی کر لیا ہے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا الہ الا اللہ، اس کی رحمت کا خوبصورت ترین اظہار اور اعلیٰ ترین اظہار جس میں انسان کو مسلسل سوچتے رہنا چاہیے اور اس کے حصول کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور دل میں اس کا شوق بھی پالنا چاہیے، وہ اس کی بنائی ہوئی جنت ہے، جس کے اس نے مختلف درجات رکھے ہیں، اور ایک ایسا درجہ بھی رکھا ہے اولئک الذین غرست کرامتہم بیدی، اللہ نے کہا میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جنت میں ان کی میزبانی کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے انتظام کیے۔ خاص جنت، اعلیٰ ترین جنت کی منزل، اور اس نے اس کے کچھ ایسے بھی حصے بنا دیے کہ جنتی اوپر دیکھے گا تو اس کو اپنے رب کا عرش ہی نظر آئے گا، اور نیچے اس کی رہائش ہوگی، دائیں بائیں دیکھے گا تو امام کائنات علیہ السلام کی ہمسائیگی ہوگی۔ یہ اس کی رحمت کا کامل اظہار اور اس کی رحمت کا کمال، اس کی جنت ہے، اس کی جنت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ اپنے بندوں سے یہ بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اس کے گناہگار بندوں کے بارے میں غلط سلط تبصرے کریں۔ اللہ کی رحمت خود اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی چیز ہے، کسی کے لیے دنیا میں جائز نہیں ہے کسی ایک بندے کی طرف اشارہ کر کے اور اس کو نومینیٹ کر کے اور اسپیسیفائی کر کے کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں حالت کفر میں جو مر گیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن کسی خاص بندے کا نام لے کے اشارہ کر کے انگلی سے اس کی مخاطب ہو کے کہنا تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں تو اندازہ نہیں نا اللہ کی رحمت کا، جن کو اندازہ ہے وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کو بھی اتنا اندازہ جتنا اللہ نے ان کو علم دیا ہے، وہ عرش کو اٹھاتے ہوئے، میں کہتا ہوں اس میں بھی اللہ کی کیسی رحمت ہے۔ اللہ ان کے ذمہ کوئی اور لفظ بھی تو لگا سکتا تھا، تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، عرش کے اوپر اللہ نے لکھا ہوا ہے میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ جائے گی، اور جو فرشتے عرش کو اٹھا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اے اللہ ہر چیز پہ تیری رحمت چھائی ہوئی ہے، تیرا علم چھایا ہوا ہے، جو توبہ کر رہے ہیں تو ان کو معاف کر دے، جو تیری راہوں پہ چل رہے ہیں تو ان کو معاف کر دے۔ یا اللہ تیری بڑی رحمت ہے تو ان کو دوزخ سے بچا لے، یا اللہ تیری بڑی رحمت ہے تو ان کو ہی نہیں، ان کے باؤ اجداد کو، ان کی نسلوں کو، ان کی بیویوں کو، جوڑوں کو جنت میں اکٹھا کر دے۔ یہ فرشتوں کا کمال ہے یا اس رب کا کمال ہے جس نے فرشتوں کو کہا ہوا ہے کہ یہ دعا میرے بندوں کے لیے کرتے رہو؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا۔ کیا اس کی رحمت ہے، کیا اس کی رحمت کی انتہا ہے۔ ایک مومن کا کام فتوے لگانا، کافر کی مشینیں چلانا یہ نہیں ہوتا۔ مومن کا کام تڑپنا ہے، مومن کا کام رونا ہے، مومن کا کام دعوت دینا ہے، مومن کا کام اصلاح کا کام کرنا ہے، مومن کا کام گناہگاروں پہ ترس کھانا ہے، مومن کا کام اللہ کے نافرمان بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، دھکے دے کے جہنم میں بھیجنا اور فتوے لگانا یہ ہمارا بنیادی کام نہیں ہے۔ تو وہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک گناہگار تھا، ایک بڑا نیک تھا۔ تو ایک دن اس نے اس کو گناہ کی حالت میں دیکھا، اس نے کہا باز آ جا، رک جا۔ اس نے کہا میں جانوں میرا رب جان۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے بہت بڑے گناہ پہ اس کو دیکھ لیا جس کو اس نے بڑا گناہ سمجھا، اس نے کہا باز آ جا میرا رب۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے کہا تو کون ہوتا ہے میری رحمت پہ پابندی لگانے والا؟ میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اس سے کہا کیا میں نے تجھے بتایا تھا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ یا میری رحمت کا اختیار تیرے پاس تھا؟ اس نے جو میری رحمت کے اوپر پابندی کا بول بولا ہے، اس کو اس جملے کی سزا دینے کے لیے جہنم میں لے کے جاؤ۔ تو کوئی ایسا بول نہیں بولنا چاہیے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے
ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اس کی رحمت کیسے ہے۔ ماں کی ممتا کو دیکھ کے بس ایک ہلکا سا تصور کر سکتے ہیں کہ جس نے ماں کی ممتا میں اربویں کھربویں حصے کی وہ رحمت تقسیم کر کے اس کے دل کو اتنا مہربان بنا دیا ہے، وہ ذات باری تعالی جل شانہ و عم نوالہ و سبحانہ و تعالی، پیارے اور خوبصورت ناموں والا، کتنا مہربان ہے۔ رحمت سمندر کو ٹھاٹھے مارتا ہوا دیکھ کے اور یہ دیکھ کے کہ اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے نظر کوئی نہیں آتا، یوں لگتا ہے اللہ کی رحمت کیسے جوش مار رہی ہے۔ آسمان کی بلندیوں کو دیکھ کے اور یہ دیکھ کے کہاں یہ ختم ہوتے ہیں، پھر ساتویں آسمان تک ان کی کیسی بلندیاں ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ بندہ کہے اللہ تیری رحمت اس سے بلند ہے۔ کائنات کی وسعتوں کو دیکھ کے بس ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اللہ تیری رحمت اس کائنات سے بھی بہت وسیع ہے۔ بس انسان اس کی رحمت کو سمجھ نہیں سکے ہیں، اس لیے وہ بعض دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبیوں کو جو تکلیف آتی ہے وہ اس کی رحمت ہوتی ہے، انبیاء پہ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اس کی رحمت ہوتی ہے، اہل ایمان کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس کی رحمت ہی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ تکلیف اللہ کے نبیوں کو ہوتی ہے دنیا میں۔ کیا یہ تھوڑی تکلیف تھی؟ ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ کیا یہ تھوڑی تکلیف تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ کیا یہ تھوڑی تکلیف تھی؟ یوسف کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ کیا یہ تھوڑی تکلیف تھی؟ جناب زکریا علیہ السلام کو پتھر مارے گئے۔ کیا یہ تھوڑی تکلیف تھی؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے پھندے پہ لٹکانے کی کوشش کی گئی۔ کیا یہ تھوڑی تکلیف تھی؟ امام کائنات علیہ السلام کی ایڑیاں لہو لہان ہوئیں اور میدان احد کے اندر آپ کے جسم مبارک ایسے چھلنی ہوا کہ سر مبارک بھی زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا اور چہرہ انور بھی زخمی ہو گیا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی اس پہ تکلیف زیادہ آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے جنت میں اپنی رحمت کو کامل طریقے سے انجوائے کرنے کے لیے وہ کچھ رکھا ہوتا ہے، وہ کچھ رکھا ہوتا ہے کہ جو انسان نے کبھی سوچا اور کبھی اس کا تصور نہیں کیا، اور انسان سب کچھ دیکھ کر بھی اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جب اس کو تکلیف آتی ہے تو اس حالت کے اندر جو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، جو اس کے آنسو نکلتے ہیں، جو وہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے بدلے ایسے ہی اللہ جنت میں اس کو اونچا اونچا لے کے جا رہا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک فیز کو دیکھ کے ساری رحمت کا اندازہ کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اگلا فیز بھی دیکھنا ہے، رزلٹ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ ایک بندہ صرف یہی دیکھے کہ دیکھیں اس کی ماں کیسے ہے، اس نے رات کے 2 بجے اپنے بچے کو جگا دیا ہے۔ ایک بندہ یہی دیکھے کہ اس کی ماں کیسا ظلم کر رہی ہے، بچہ نہیں چاہ رہا پڑھنے کے لیے پھر بھی اس کو زبردستی بھیجیے جا رہی ہے، اور وہ اگلا رزلٹ نہ دیکھے کہ وہ ماں چاہتی کیا ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ کل کو میرا بیٹا کسی اونچے مقام پہ بیٹھا ہو۔ لا الہ الا اللہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب تکلیف والوں کو انسان دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ ان کو اتنی تکلیفیں آئیں اور اس کے بدلے جنت میں ان کو اتنا کچھ مل رہا ہے، تو خواہش کرے گا کہ کاش ہمارے چمڑے دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے ہیں اور آج ہمیں یہ ملتا جو ان کو مل رہا ہے۔ اس کی رحمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے عدل کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے سارے ناموں اور ساری صفتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور اسی سے انسان کو وہ شعور نصیب ہوتا ہے جو اسے قرآن مجید دینا چاہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ منظر ذرا دیکھیے، مومن آل فرعون اپنے ظلم و جبر کی ساری داستانیں رقم کر رہا ہے، اور ان میں ایک بندہ مومن جو اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے، اس وقت اللہ کا لفظ رحمان بیان کر کے وہ ایک بات کہتا ہے، اتخذ من دونہ آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون۔ کیا میں رحمان کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا تو دنیا کا کوئی بھی شخص نہ میری شفاعت کر سکے گا، نہ وہ مجھے بچا سکے گا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور اللہ اسی چیز کے اندر بہت ساری بھلائی پیدا کر دے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے عظیم بات کہی کہ رحمت کا مطلب صرف رحم کرنا نہیں ہوتا، رحمت کا مطلب ایسے طریقے سے رحم کرنا ہوتا ہے کہ جس کا نتیجہ اس کے لیے مفید ہو، جس کا رزلٹ اس کے لیے مفید ہو۔ کیا ایک ڈاکٹر کی رحمت اس میں ہے کہ وہ مریض کو ہاتھ نہ لگائے، اس کے زخم کو چیرہ نہ دے؟ کیا ہم اس وجہ سے اس کو کہیں گے کہ یہ بڑا ظلم کر رہا ہے، بچہ چیخ رہا ہے، یہ پھر بھی اس کو چیر رہا ہے، یہ پھر بھی اس کو انجیکشن لگا رہا ہے اور تکلیف دے رہا ہے؟ نہیں، اس ڈاکٹر کو تو پوری دنیا مہربان مانتی اور تسلیم کرتی ہے۔ دنیا بھی کیسی اندھی ہے کہ اس ڈاکٹر کے محدود علم پہ تو ان کو یقین ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے فائدے کے لیے ہی کر رہا ہے، تو دنیا والوں کا ایمان اور میرا اور آپ کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ ہم رحمان کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے ہی کر رہے ہیں، بشرطے کہ ہم کامل ایمان رکھیں اور یقین رکھیں۔ کبھی تو وہ اس لیے تکلیف دنیا میں پھیلا دیتا ہے تاکہ اونچے درجے حاصل کر لیں، اور کبھی وہ اس لیے تکلیف دیتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے تاکہ یہ بڑی تکلیف اور جہنم سے بچ جائیں۔ کیونکہ اگر یہ تکلیف نہیں ہوگی تو اس کی صفت عدل سامنے آئے گی اور انسان بڑی سزا سے دوچار ہوگا، تو بڑی سزا سے بچانے کے لیے وہ چھوٹی سزا دے کے پھر بھی رحم ہی کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی محبت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور وہ کام کرنے چاہیے جن سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ انسان اگر وہ کام کر رہا ہو جس پہ اللہ ناراض ہو رہا ہے اور توقع رحمت کی بٹھاتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسان زہر کا پیالہ پی رہا ہو اور یہ توقع رکھتا ہو کہ اللہ رحم کر دے گا۔ نہیں، یہاں اس کا قانون چلے گا
اور اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ زہر آپ کے خون کو خشک کرتی ہے اور آپ کی موت کو آپ کے پاس لے آتی ہے۔ کام کے منہ میں بندہ ہاتھ دے رہا اور یہ کہے کہ اللہ رحم کر دے گا، تو اس کا رحمت پہ ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ بیوقوفی کر رہا ہے، کیونکہ یہاں اس کا قانون چلے گا، شام پھنکارے گا اور اس کی زندگی خطرے میں آ جائے گی۔ جو گناہ کر کے یہ اڑا بیٹھا ہے اور توبہ بھی نہیں کر رہا ہے اور کہتے ہیں اللہ خود رحم کر دے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سام کے منہ میں ہاتھ دے رہا ہو یا بل کے اندر انگلی ڈال رہا ہو یا زہر کا پیالہ پی رہا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں دو چیزوں کا ساتھ ساتھ اپنے نبی سے کہا، دونوں چیزیں میرے بندوں کو بتاؤ، ایک نہ بتانا، دونوں بتا دو۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، اور ان کو یہ بھی بتا دو وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب جب میں سزا دیتا ہوں بہت دردناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ صفت عدل بھی ہے، ساری صفتیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ سے رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور رحمت کی دعا میں سے یہ عظیم ترین ایک دعا ہے، یہ تو خصوصاً کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایسے یہ دعا سکھائی کہ سکھانے کا انداز بڑا منفرد تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی جناب شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، شداد جب تم پوری دنیا کو دیکھو کہ وہ سونا جمع کر رہے ہیں، چاندی جمع کر رہے ہیں، تو میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں، تم ان کو پڑھنا، تم ان کا وظیفہ کرنا، مطلب ہے کہ یہ سونے چاندی سے بھی قیمتی ہوں گے۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں مجھے دین پہ ثابت رکھنا، زندگی کے ہر کام میں پختگی دینا، والعزیمت علی الرشد، اور جس راستے ہدایت کے راستے پہ تو نے لگایا ہے اس پہ کاربند رکھنا، واسألک موجبات رحمتک، یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں مجھے ان کاموں کی توفیق دینا جو تیری رحمت کو لے آئے۔ اسألک موجبات رحمتک، مجھ سے وہ کام کروانا جو تیری رحمت کو میرے اوپر واجب کر دے۔ اسألک موجبات رحمتک، یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ تو سرسری آخری 2-4 منٹ میں چند ایک ان میں سے صرف میں نام لے دیتا ہوں۔ رحمت، خاص رحمت کن کاموں سے ہوتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی مخلوق پہ احسان کرنے سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، معافی مانگتے رہنے سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید پڑھنے سے، پڑھانے سے، مصروف رہنے سے، تلاوت سے، سیکھنے سے، سکھانے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی مخلوق پہ رحمت کرنا یہ اللہ کی رحمت کا بہت ہی بڑا سبب ہے۔ جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے، اللہ کے بندوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، بیواؤں پہ، معذوروں پہ، اپاہجوں پہ، فقیروں پہ، محتاجوں پہ، حتیٰ کہ کتے پہ، خنزیر پہ، جانور پہ، چونٹی پہ، گدھے پہ، جو اللہ کی کسی بھی مخلوق پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ چھٹی چیز جس سے اللہ رب العزت کی رحمت آتی ہے، صلہ رحمی ہے، رشتوں کو جوڑنا، پیار محبت کو بڑھانا، قطع رحمی سے بچنا، صلح کے راستوں پہ آنا، رشتہ داروں کے قریب ہونا، اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ 7ویں چیز، مصیبت آزمائش پہ صبر کا دامن تھامے رکھنا اور اللہ کی امید اور رحمت کی امید کو برقرار رکھنا، اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ 8ویں چیز، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے لیے کام کرنا، اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ 9ویں چیز، اجتماعیت، مل جل کے رہنا، اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ 10ویں چیز، مریض کے پاس بیٹھنا، جب تک بندہ بیٹھا رہتا ہے سمجھے کہ رحمت کے اندر وہ غوطے لے رہا ہے۔ 11ویں چیز، گناہوں سے دور ہونا،
اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ 12ویں چیز زبان کی حفاظت کرنا، اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ 13ویں چیز کوئی ظلم زیادتی کسی پہ ہو گیا اس سے جا کے معافی مانگ لینا، اپنا معاملہ صاف کر لینا، ایسے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ ایک اور چیز جس سے اللہ کی رحمت آتی ہے، خرید و فروخت میں نرم ہونا، ضدی نہ ہونا، نرم مزاج ہونا، اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کو آگے پہنچانا، اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ مسجد میں بیٹھنا، اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ جیسے آپ ماشاءاللہ بیٹھیں، اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ علم سیکھنا اور سکھانا، علم کی مجالس میں بیٹھنا، اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ راتوں کو قیام کرنا، اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اور اللہ سے دعائیں کرنا، اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ ایک اور دعا سنا کے میں اجازت چاہوں گا۔ ربنا حب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جو تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس کے بعد دوبارہ کہیں ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن نہ پیدا کر دینا، ٹیڑھ پن کجی نہ آنے دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور تو ہمیں عطا کر دے اپنی طرف سے رحمت، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، تیرے خزانے بہت ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ اور سورہ بقرہ کی آخر میں جو دعا والی آیات ہے وہ بھی رحمت کے لیے بہت خوبصورت ہیں۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے ناموں سے محبت نصیب فرمائے، الرحمن الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔